حوالے سے ہم بات کریں گے. مودی صاحب کو ہم بڑا اپریشیٹ کر رہے تھے اس فیصلے پر، لیکن آج ہمارے بھی سینیٹر عثمان سیف اللہ صاحب نے 1005 سیف اللہ صاحب کی بڑا سراہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جسارت کی ہے کہ یہ کرنے کی، مگر اس ملک میں یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے جو ایک کرپٹ ایلیٹ ہے، ہمارے حکمران اسی کا حصہ ہے. یہ ان پہ ہاتھ ڈالنا بڑا مشکل کام ہے. انڈیا میں وہ مودی صاحب جو ہے وعدہ کر کے آئے تھے کرپشن پہ ہاتھ ڈالنے کا، انہوں نے اتنا بڑا ہاتھ ڈالا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں نے اندازہ نہیں کیا. کیا آپ امیجن کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 100 کے اور 1000 روپے کے نوٹ جو ہے نا انہوں نے سارے کینسل کر دیے ہیں، 500 اور 1000 کے. اس کا یہ مطلب ہے انہوں نے کہا جی ہر آدمی جو ہے جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے لوگوں نے گھروں میں چھپا کے رکھا ہوا، پہلی بات تو وہ یا تو وہ ضائع چلا جائے گا، 4000 روپیہ وہ بینک سے کیش کر سکتے ہیں، باقی ان کو بینک میں جمع کرانا پڑے گا. بینک میں جمع کرانے کا مطلب ہے وہ سارا ڈاکیومنٹ ہو جائے گا، بینک میں حساب دینا پڑے گا انکم ٹیکس والوں کو کہ یا کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا. اگر حساب نہیں دے سکیں گے تو 200% اس کے اوپر ٹیکس پڑے گا. اور انڈیا نے تخمینہ یہ لگایا ہے کہ وہ $45 بلین، بہت بڑی رقم ہے. یہ ہمارے قرضے، آدھا قرضہ ہے بیرونی قرضہ، اتنی رقم اس سے وہ اکٹھی کر رہے ہیں. کرپشن بھی کنٹرول ہوگی، مہنگائی اس سے بالکل نیچے آئے گی، اور لمبی بات ہے اس کے متعلق اس کے اور کیا فوائد ہیں. پاکستان میں یہ سوچ نہیں سکتا کوئی یہ کرنے کی، کیونکہ یہ سارے اس کا حصہ ہے. تمام رولنگ لیڈ جو اس کا حصہ ہے اور یہ نہیں ہونے دیں گے. ایک قدم تو اٹھانا پڑتا ہے. کلاس صاحب سے پوچھ لیں. عامر صاحب نے بھاری پتھر میری طرف لڑکا دیا کہ اب آپ اس کو کیری کریں، ڈی تک گول کر کے آئیں. جو عامر بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. مودی صاحب پہ اور اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، الزامات بھی لگتے رہتے ہیں، صاحب بالکل مختصر، لیکن ان پہ وہ جس وجہ سے سٹیپس لے رہے ہیں کامیابی سے کرپشن کے خلاف یا ایلیٹ کے خلاف یا بلیک منی کے خلاف، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کے اپنے مورل جو ہیں وہ ہائی گراؤنڈ پہ ہونے چاہیے. اگر پرائم منسٹر آف انڈیا ہو یا پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، اگر یہ خود کلین ہوں گے، خود کرپشن میں انوالو نہیں ہوں گے، یہ سٹیپس لے سکتے ہیں. مودی صاحب اس لیے لے سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی کیش پڑا ہوا نہیں ہے، کوئی 1 کروڑ روپے کا، کہ وہ ڈریں گے. اگر میرے گھر میں 1 کروڑ روپے کا کیش پڑا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے اس کے بعد میں جاؤں گا یہ سکیمز لے کے آؤں گا؟ نواز شریف صاحب سے یہ امیدیں مت رکھیں، نہ جیسے عامر نے کہا ہے، نہ سینیٹ سے امید رکھیں کہ وہاں یہ پاس ہوگا. موسٹلی چیزیں معذرت کے ساتھ، وہ زرداری صاحب کی پارٹی ہو، وہ ہمارے یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو، یا عمران خان صاحب کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے قوانین کو کبھی پسند بھی نہیں کریں گے، آنے بھی نہیں دیں گے. پاکستان کی اکانومی، جنرل مشرف جیسے بندے نے جو اس وقت نئے آئے تھے، انہوں نے جی ایس ٹی لگانے کی کوشش کی تھی 2000 کی بات بتا رہا ہوں، 2001 99 کے بعد پورے ملک کے تاجر اس میں چلے گئے تھے ڈاکومنٹ ہونے کے لیے کہ یہ ہم نہیں کریں گے. انہوں نے ہڑتالیں کر دی تھی، پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. ہماری جو اکانومی ہے 8 لاکھ لوگوں کے علاوہ تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ایسٹس کیا ہیں، آپ کے لیگل انکم اور سورسز کیا ہیں. 20 کروڑ کے لوگوں کی اکانومی جو ہے یہ تو بلیک اکانومی ہے. اگر آپ نے یہ سٹیپس لیے تو پورا ملک رک جائے گا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کلاسر صاحب کہ عثمان سیف اللہ صاحب نے تحریک جمع کرا دی، ایک سٹیپ اٹھا لیا، مگر اس کی کوئی امید نہ رکھی جائے کہ اس پہ کوئی امپلیمنٹ بھی ہوگا. کلاسر صاحب، دنیا کے دیگر ممالک کی آپ بات کر رہے تھے، آپ کو نہیں لگتا کہ جو ممالک ٹرمپ کی بنیادی پالیسیوں سے امکانی خطرات اور خدشات سے کافی مضطرب ہیں، انہیں انتظار کرنے کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے ابھی؟ انہوں نے جس طرح کی کمپین چلائی ہے تو وہ ان کا جو سٹائل رہا ہے، جس طرح انہوں نے پولرائزیشن کی ہے، ڈیوائیڈ کیا ہے پوری کی پوری سوسائٹی کو، تو دنیا کو ابھی سے خطرات لگ رہے ہیں. ابھی 2 مہینے رہتے ہیں، انہوں نے 2 مہینے بعد جانا ہے، اوول آفس بیٹھیں گے. ریئیکشن جو آیا ہے، اور ان کو مبارکباد اس طرح کی نہیں ملی میرا خیال، ماسیو چائنا اور پوٹن کے ابھی تک تو اس طریقے کی کوئی دنیا نے ویلکم نہیں کیا جو امریکنز کے لیے ایک ان کے اپنی ایگو کے لیے بہت بڑا ایک میرا خیال دھچکا ہوگا کہ ہمارا ایک نیا پریزیڈنٹ بننا ہے. دنیا ان کو اس طریقے سے ویلکم نہیں کر رہی. جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ اس پہ فرانس، جرمنی، جو یورپ کے 2 بڑے ملک ہیں، بڑی پاورز ہیں، اور اگر آپ نے ان کا مزاج دیکھنا، برٹن کا، اگرچہ برٹن کا کوئی ان کا آفیشیل طور پر تو اس طرح کی بات نہیں آئی، لیکن اگر آپ نے ان کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہے تو گارڈین کی جو آج کا ایڈیٹوریل ہے، آرٹیکل بھی نہیں ہے، چلو آرٹیکل ہوتا ہے، میری رائے ہے لکھنے والے کا، کنٹریبیوٹر کا ہے، ایڈیٹوریل لکھا ہے، مینز کہ جو اس کے بڑے اخباروں میں سے ہے، وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ یہ بلیک ڈے ہے امریکنز کے لیے، اور جو انہوں نے وہاں پہ ٹرمپ کو لے کے آئے ہیں یہ دنیا کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. سو اس ایک اور بھی ساتھ میں انکشاف ہوا ہے آج اس کا
کہ یہ جو رشینس ہے آنے والے دن مجھے تو مشکل لگ رہے ہیں ویسے ٹرمپ صاحب کا بھی 2 مہینے رہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے جس طرح کی ایک ویو بن گئی ہے ان کے خلاف ایک تو اب اس کو بیٹھ کے جسٹیفائی کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے بہت ساری چیزوں اب ریورس کرتے ہیں تو یہ میرے جیسے لوگ ان کو ٹانٹ کریں کہ جناب آپ ڈر گئے ہیں مسلمانوں سے لیکن آپ نے ویب سائٹ سے جس چیزیں قسم ہٹا کی لی شخصیت کے وہ مالک ہیں تو وہ فیس کر جائیں گے یہ چیزیں اگر مجھے اس لیے مشکل لگ رہا ہے یہ پہلی دفعہ ایک بساختہ ریئیکشن ہے اس کی کال تو نہیں تھی کسی نے آپ اگر کل دیکھیں تو ہیلری کلنٹن نے تو بڑی سوبر اور بڑی اچھی تقریر کی ہے سب کو کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہیں جی کے رزلٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں اپوننٹ نے تو آ کے ان کو مان لیا ہے حالانکہ 2-2.5 لاکھ ووٹ ان کے بے شک زیادہ ہیں سسٹم جو بھی کھڑا ہو ڈیموکریٹک لوگ نہیں مان رہے نئی جنریشن نہیں مان رہی اب ان کو تو ہیلری جا کے ان کے ہاتھ تو پکڑنے سے رہی کہ بھائی صاحب اب گھر میں بیٹھے باہر نہ نکلیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک نیا انکشاف ہوا ہے جو اگین میرا خیال ہے ٹرمپ کے لیے بڑا ایک مسئلہ بننے والا ہے کہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ رشینز جو ہیں اس کے پوٹن صاحب جو ہیں ان کی ٹیم کے لوگ اور ان کے ٹرمپ صاحب کے لوگ جو ہیں رابطے میں تھے پوری کمپین میں اس پوری کمپین میں آپس میں ایک ریلیشن ڈیولپ آج کی سٹوری بریک ہو رہی ہے اب جو روایتی امریکنز ہیں جو ساری بار ان کو رشینز کے خلاف لڑتے رہے ہیں جب ہم کمیونسٹ ورلڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں تو کارپوریٹ سیکٹر ہے ہم کیپٹلزم ہم بچا رہے ہیں پورے مشرقی یورپ میں بھی لڑے افغانستان میں بھی ہمارے انہوں نے بچے مروائے افغانیوں کا علیحدہ مروائے اب اگر انہیں یہ پتہ چلے گا نا جس یہ کمیونزم کیپٹلزم کے خلاف لڑنے کے لیے ریگن صاحب اور بلا پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اربوں ڈالر ہم نے خرچ کیے اسلحے لگائے ہم نے دنیا کے ممالک میں ہم نے تباہیاں کروائیں یورپ کو آ کے یونیفائی کرایا تو اس کے جو نئے ہمارے سربراہ ہیں وہ تو وہاں پوٹن صاحب سے ان سے تویز لے رہے ہیں ان سے چٹے لے رہے ہیں اور ان سے وہ کر رہے ہیں یہ ایشو مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں اگر اسی طرح کا مومنٹم رہتا ہے تو پوٹن صاحب کے 2 مہینے ابھی بڑے دور پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کپس ہپ لپس اور وہ جو ایک آتا ہے نا سلپس ابھی بڑا ان میں یہ ہے مجھے تو یہ آنے والے 2 مہینے جو ہیں یہ ٹرمپ صاحب کو جو ریسپشن ملی ہے دنیا سے ملی ہے اور ڈومیسٹک کی فرنٹ پہ ملی ہے مجھے تو کوئی اگلے 2 مہینے ٹرمپ صاحب کے لیے آسان نہیں لگ رہے آپ کو کیا لگ رہا ہے عامر صاحب 2 مہینے کیا یہ آلریڈی جتنا بالکل صحیح کہا ہے کہ سوائے پیوٹن کے باقی سب نے ظاہر ہے سفارتی طور پہ ہر ایک نے مبارکباد دینی ہے مگر گرم جوشی نہیں دکھائی گئی وہ لوگوں نے کنسرنز پوری دنیا سے جو آلریڈی آنا شروع ہو گئے ہیں ایک تو انٹرنلی ہے کہ وہ ایک کارٹون بھی ابھی ریسنٹلی چلا ہے کہ بل ان چائناز شاپ والی بات ہے کہ وہ بیلٹ وے سے باہر کے آدمی ہے اور امریکہ کا جسے کہتے ہیں نا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس وہ لوگوں کا مفاد پرست طبقہ ہے جن کا یہ عراق اور افغانستان چلانے میں کاروباری مفاد ہوتا ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یار یہ آئسولیشن کی جو بات کر رہا ہے کہ دنیا سے ہم نے 100 سال پہلے کی طرح امریکہ کو انٹرنل میں لے جانا ہے اور ہم نے باہر کے معاملات کو ٹچ نہیں کرنا وہ گھبرائے ہوئے ہیں یہ پھر دنیا کا اکنامک آرڈر خطرے میں ہے کہ جناب یہ چائنا سے جب ٹریڈ ختم کر دیں گے اور یہ یورپ سے دور چلے جائیں گے تو وہ نیا آرڈر کیا ہوگا اس پہ گھبرائے ہوئے ہیں اس سے زیادہ دنیا ایک ویسے ایک منقسم ہوتی جا رہی ہے پہلے ہی آپ دیکھیں برطانیہ بریکسٹ جسے کہتے ہیں یورپ سے علیحدہ ہونے کی وہاں سلسلہ ایک جاری ہے اس کے بعد سے یہ جو ہے نا ریٹرن آف دی ایکسٹریم رائٹ ونگرز جو ہے کہ دایاں بازو کے جو شدت پسند لوگ ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یہ اس کی یاد وہ نازیزم اور فاشزم کی یادیں تازہ لوگوں کو ہو رہی ہے اور گارجین نے وہی چیز لکھی ہے کہ جناب یہ صرف یہ ان کا ایک طرف آنا نہیں ہے لندن میں فار ایگزامپل بورس جانسن جو میئر تھے وہ خارجہ کے وزیر بن گئے وہ بھی اس طرح کے کیریکٹر ہیں فرانس میں وہ جو لے پین ہیں وہ بھی ان کے لیے آگے سے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا گورباچوف کے بعد ایک بورس یلسن آئے تھے جی بورس یلسن کی بھی کبھی ویڈیو آپ کو نکال کے دکھائیں گے جو ان کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے رشیا کے وہ بھی اللہ کے فضل سے ان سے ٹرمپ صاحب سے ملتے جلتے کریکٹر تھے 91-92 میں بات کر رہا ہوں وہ 25 سال گزر گئے لوگوں کو بھول گیا ہے بورس جلسن بھی اسی طرح کے وہ کریکٹر تھے بہت ساری مزاحیہ حرکتیں کرتے تھے غلط کرتے تھے انڈیسنٹ اور خواتین کے حوالے سے ان کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ خراب ہی تھا اسی طرح ملا جلا ہی تھا جیسے دنیا امریکہ کی طرف دیکھتی ہے کہ آگے ہی دنیا میں بڑا زیادہ فساد بڑھ گیا کہ وہ ہیلنگ ٹچ چاہیے مگر یہ لوگوں کو خطرے یہ ہو رہے ہیں کہ یہ مزید دنیا میں فساد ہونے چاہ رہا ہے کہ جو اس طرح کے نظریاتی طور پہ شدت پسند آ جاتے ہیں اس طرح انڈیا میں مودی صاحب بھی یہی چیز ہیں ادھر سے یہ آ رہے ہیں ادھر سے بورس جانسن اس طرح آسٹریا میں رائٹ ونگرز جہاں پہ آپ دیکھیں نازیزم کے جو شکار ہے وہ یہ نظریاتی لڑائیاں جو ہونے جا رہی ہیں ہنگری کے اندر آلریڈی وہ آ چکے ہوئے ہیں گریس میں تو یہ جو ہے نا ایک نظریاتی جنگیں پھر یہ کاروباری دنیا کی جنگیں اور پھر امریکہ کے اندر
اندر اندرونی اور بیرونی یہ اتنے سارے کوشچن مارکس ہیں کہ جس کو دنیا کو بھی ابزارب نہیں کر پا رہی کہ یار یہ ایک دم سے سارا پرانا آرڈر جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور نئی کی ابھی شیپ نہیں نکلی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. کلاس صاحب جس طرح سے آپ نے رشیا کے حوالے سے بات کی کہ پیوٹن صاحب کی ٹیم کے کچھ لوگ ٹرمپ صاحب کی ٹیم یا ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ریلیشن میں تھے اور کانٹیکٹ میں تھے, آپ کو نہیں لگ رہا کہ رشیا جتنا بڑا ملک ہے, جتنی بڑی یہ طاقت رہا ہے, اگر ابھی بھی ہے یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, یہ کوئی باقاعدہ پلاننگ تھی, باقاعدہ کوئی پلاننگ کا یہ حصہ تھا کہ آنے والے وقت میں اپنے نتائج؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ اہم ہے, اس کو ہم تھوڑا سا میں ڈیفر کر کے میں ذرا اس کو لوکل میں اس کو عمران خان کی ایجیٹیشن کے ساتھ میں ذرا اس کو وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان پہ تو الزام لگتے تھے ان پہ حامیوں پہ کہ جناب یہ کوئی عجیب و غریب کوئی لوگ پیدا ہو گئے جو کوئی رزلٹ نہیں مانتے, اپنی مرضی کا رزلٹ چاہتے ہیں, ان کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے, یہ ڈکٹیٹر کی پیداوار تھے, یہ ان کو کہتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں, ان پہ جنرل مشرف کا الزام لگتا ہے, میاں صاحب پہ ان پہ جنرل ضیاء کا الزام لگتا ہے. سو انہوں نے کہا جی عمران خان جہاں پہ انارکی چاہتے ہیں, یہ لوگوں کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دیتے, انسٹیٹیوشنز کو نہیں ہونے دے رہے, پارلیمنٹ, واٹ اباؤٹ امریکنز 250-300 سال کی ان کی تو ہسٹری, چلو ہماری تو نہیں ہے نا, ان کو کس نے کھڑا کر دیا ہے؟ یہ اس سے مجھے ایک اور فکر آنا شروع ہو گئی ہے. اگر آپ اپنے الیکشن سسٹمز کو نہیں بہتر کریں گے, امپروو نہیں کریں گے, جو ہم پاکستان میں بات کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب منہ زبانی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن پروسیس چینج ہونا چاہیے, اللہ کے فضل سے انہوں نے ابھی تک ایک بھی ایفرٹ نہیں کی کہ اس کو کانسٹیٹیوشنلی طور پر ان کو میں جہاں پارلیمنٹ میں جائیں اور ان کو ریفارمز کریں. کمیٹی بنی تھی وہ بھول گئے سارے, پھر ان کے ساتھ 2018 میں وہی دگا ہوگا, یا پھر ایک نیا ٹرک لے کے نکل آئیں گے, جناب دھاندلی ہوگی, زیادتی ہوگی. جہاں کریکشن کرانی چاہیے عمران خان اور ان کی پارٹی کو کوئی فکر نہیں ہے کہاں پہ کرنی ہے. سو اگین کمنگ ٹو دا سیم پوائنٹ, اب جو وہاں پہ ریئیکشن آیا ہے اسے امریکہ سے بہتر تو ہم کسی کو نہیں سمجھتے تھے کہ انسٹیٹیوشنز ان کے اسٹرانگ ہیں, لوگ ان کے اسٹرانگ ہیں, لیکن پھر بھی لوگوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. اگین مجھے جو لگ رہا ہے کہ لوگ ایسا جمہوریت سے شاید وہ متنفر ہونا شروع ہو رہے ہیں, جو امریکنز ہمیں نظر آ رہے ہیں. آئیڈلی تو یہ تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کرتے, اگر وہ جمہوریت پہ اعتبار ان کا ٹوٹ رہا ہے کہ ایسے لوگ جمہوری سسٹم میں سے نکل کے آ رہے ہیں, 1 سال پہلے تک وہ بزنس مین تھے, 1 سال کے اندر وہ امریکہ کے صدر بن گئے, نہ پروسیس میں سے گزرے ہیں, نہ انہوں نے پولیٹیکل کوئی تھاٹس دیکھے ہیں, نہ ان کے پاس پہلے گورنر رہے ہیں, نہ کسی بہت بڑا پبلک آفس انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا, نہ ان کا کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ کوئی ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ تھا. آل آف سڈن آئے ہیں, انہوں نے کچھ آ کے چیزیں کی ہیں یا سوسائٹی کو انہوں نے سمجھا ہے, ایک انہوں نفرت کی بنیاد پہ ابھارا ہے, وہ جیت گئے. سو امریکن سسٹم بھی اس وقت میرا خیال ہے جو چیزیں میں نظر آ رہی خطرے میں ہیں, اور پاکستان جو ہم ایٹ لیسٹ عمران خان سٹینڈز ونڈیکیٹڈ کہ جناب اگر ہمارے لوگ جو ہم یہاں پہ دھاندلی پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں رزلٹ قبول نہیں ہوتے جن کی ان کے پاس اپنی ریزننگ ہوگی, تو امریکنز بھی اس وقت رزلٹ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس پہ کچھ نہ کچھ اسٹڈی کرانے کی ضرورت آپ کو پڑے گی کہ آخر اتنے بڑے ملکوں میں, وہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو, یہ ڈسکنٹینٹمنٹ کا لیول جو جمہوریت کے ساتھ ہے, اس کا فیوچر کیا ہے جمہوریت کا, میں اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہوں, لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہیں دے آر امریکنز کے لیے یہ بڑی ٹف ہوں گی. لاسٹلی امریکنز کو وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ ہم اس کو گریٹ بنائیں گے, دوسری طرف آپ اس کو سیکولیشن میں لے کے جا رہے ہیں, دنیا سے اپنا کلاؤڈ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, دنیا کے لوگوں کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں, دشمنیں بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو آئی ایم ونڈرنگ کہ آپ اس طرح کس طرح امریکہ کو آپ وہ کر سکتے ہیں. امریکہ بڑا ہے, بگ پاور ہے بیکاز آف اٹس کلاؤڈ, کہ دنیا کے کسی حصے میں آپریٹ کر سکتا ہے, دنیا کے کسی حصے میں اپنی اتھارٹی استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ اس کو واپس لے جانا چاہتے ہیں تو میرا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سربراہ کوئی بھی آئے, امریکہ ایک بڑا ملک ہے, ایک بڑی طاقت ہے, لیکن وہ